نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن كل مسكر على كل مؤمن حرام، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم حضرات اور معزز سامعین کرام، اس وقت عالم اور دنیا جن مسائل سے دوچار ہے، جن خطرناک اور تباہ کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ایسے مسائل بے شمار ہیں. بہت سارے ایسے مسائل ہیں جنہوں نے بہت سی مملکتوں، سلطنتوں، حکومتوں، اطباء، حکماء کو پریشان کیا ہوا ہے. لیکن ان تمام مسائل میں ایک اہم مسئلہ ہے منشیات کا مسئلہ. ان تمام مسائل میں بہت اہم مسئلہ ہے منشیات کا مسئلہ، یعنی نشہ آور چیز کا استعمال. نشہ اور نشے کی چیزوں کی کثرت اور ان کے اسباب کی کثرت. یہ بہت اہم اور بہت ہی تباہ کن اور مہلک مسئلہ ہے. ہر مذہب اور ہر مذہب کے ماننے والے اس کو اپنے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنی نسل کے لیے، اپنے سماج، سوسائٹی اور معاشرے کے لیے برا سمجھتے ہیں. بہت سی جگہ پر اس پر پابندیاں بھی عائد کی گئیں، سزائیں بھی بنائی گئیں، سزائیں دی بھی گئیں، لیکن اس کا کوئی حل نہیں نکل سکتا ہے، نہ ہی نکلا ہے. اس وقت جو کہ منبر رسول ہے، یہاں سے قرآن کریم اور احادیث اور اسلام اور شریعت اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اس کو بیان کرنا مقصد ہے. اسلام کی آمد سے پہلے عرب کے اندر، خاص طور سے عرب کے اندر، منشیات، نشہ آور چیزوں کا بہت زیادہ استعمال ہوتا تھا، اور خاص طور سے شراب، جو تمام نشہ آور چیزوں کی جڑ ہے. عرب کے اندر اس کی بہت کثرت اور اس کا استعمال بڑی تعداد میں ہوا کرتا تھا. سیرت نگار لکھتے ہیں کہ عربوں کے گھروں کے اندر خود بھٹیاں ہوا کرتی تھی، خود شراب بنایا کرتے اور اس کو بیچا کرتے اور خود بھی پیا کرتے تھے. اور اتنی محبت تھی شراب سے کہ اگر کسی سے بدلہ لینا ہوتا، کسی دشمن سے مقابلہ کرنا ہوتا، تو قسم کھایا کرتے تھے شراب کی کہ جب تک میں اپنے دشمن کو قتل نہ کر دوں، اس سے بدلہ نہ لے لوں، تب تک میں شراب کو اور اس کی بوتل کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. ایسی صورتحال زمانے جاہلیت میں اور اسلام کی آمد سے پہلے تھی. چونکہ اس کو ایک دم سے منع کرنا، جس چیز کی عادت ہو اس کو ایک دم سے منع کرنا اور اس سے روکنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. اس لیے اسلام نے جو شراب کے بارے میں، اسی طریقے سے نشہ آور چیزوں کے بارے میں جو تعلیمات دی ہیں، وہ تدریجاً دی ہیں، آہستہ 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 شراب کو اور نشہ آور چیزوں کو حرام کیا ہے. قرآن کریم کی پہلی آیت جو نازل ہوئی شراب کے بارے میں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ یہ لوگ آپ سے شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس کا حکم پوچھتے ہیں کہ اسلام کی کیا تعلیمات ہے. تو پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل فیہما اسم کبیر،
اے نبی آپ فرما دیجئے اس میں بڑا گناہ ہے۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لوگ کہا کرتے تھے کہ اس میں تو نفع بھی بہت زیادہ ہیں، دوائی کے طور پر دوا میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے، بیماری میں علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے نفع بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسمہما اکبر من نفعہما، اس کا گناہ اور اس کی برائی اس کے نفع سے زیادہ ہے۔ پہلی مرتبہ اور اس آیت میں صرف اس کو گناہ قرار دیا کہ یہ گندی چیز ہے اور گناہ کی چیز ہے، اس کا نفع سے زیادہ اس کا نقصان ہے۔ اس کے بعد کچھ صحابہ کرام سمجھ گئے اور انہوں نے شراب سے توبہ کر لی اور نشہ آور چیزوں سے توبہ کر لی، لیکن ایک بڑی تعداد اللہ کے رسول کے زمانے میں ایمان والوں کی اس وقت بھی ایسی تھی جو شراب پیا کرتے تھے اور ان کی مجلسوں میں شراب کا رواج عام تھا۔ ایک مرتبہ ایک واقعہ پیش آیا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور صحابی ہیں، انہوں نے چند صحابہ کرام کی دعوت کی اور اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ دعوت کے بعد کھانا کھانے کے بعد شراب پی گئی اور اس کے بعد نشہ ہوا، اور جب نماز کا وقت ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی جس میں قل یا ایھا الکافرون کی صورت پڑھی، اور اس میں بہت بڑی غلطی ہوئی، بہت فحش غلطی ہوئی۔ انہوں نے جب تلاوت کی تو فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اصل آیت لا اعبد ما تعبدون جس کا ترجمہ ہے کہ میں عبادت نہیں کرتا اے کافروں جس کی تم عبادت کرتے ہو، لیکن انہوں نے اس کو پڑھا اعبد ما تعبدون کہ میں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ یہ بہت بڑا اور شرکیہ معنی ہو گئے تھے اس کے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو لے کر کے دوسری آیت بھیجا، اس میں نشہ آور چیز کے بارے میں، اسی طریقے سے شراب کے بارے میں دوسرا حکم دیا گیا، دوسرا مرحلہ آیا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو نشے کی حالت میں تم نماز کے قریب مت آؤ۔ اس وقت بھی شراب حرام نہیں ہوئی، یہ کہا گیا کہ جب تم نماز پڑھ رہے ہو نماز کی حالت میں تم نشے کی حالت میں مت ہو، نشے کی حالت میں تم نماز مت پڑھو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى۔ اس کے باوجود بھی اکثر صحابہ کرام نے تو توبہ کر لی اور انہوں نے شراب کو چھوڑ دیا، نشہ آور چیزوں کو چھوڑ دیا، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو شراب کے عادی تھے، وہ پھر بھی پیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مدت کے بعد آخری اور فائنل فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اور آخری آیت نازل کی، اس میں فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، بے شک شراب، جوا، اسی طریقے سے بت پرستی اور تیر سے جو ہے فال لینا، رجسن یہ گندگی ہے، من عمل الشیطان شیطان کا عمل ہے، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون لہذا تم اس سے بچو اور یہ تمہارے لیے حرام کر دی گئی ہے، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس طریقے سے چند ادوار میں آہستہ آہستہ شراب کو اسلام کے اندر حرام قرار دے دیا گیا۔ اس کے بعد جب شراب حرام ہوئی تو صحابہ کرام کا عمل یہ تھا کہ جیسے ہی صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی ہے تو جو ان کے گھروں کے اندر پرانی شراب رکھی ہوئی تھی، اسی طریقے سے جن کے اندر گھروں کے اندر شراب کی بھٹیاں لگی ہوئی تھی، سب کو انہوں نے توڑ دیا اور شراب کو نالیوں کے اندر بہا دیا۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی تمام پونجی جمع کر کے مدینے سے باہر گئے، دوسرے شہروں سے شراب جمع کر کے لے کر آئے، خرید کر کے لے کر آئے بیچنے کے لیے۔ جب ان کو پتہ لگا کہ مدینے میں شراب کا حرمت کا حکم آ گیا ہے، شراب کو حرام قرار دے دی گئی ہے، تو مدینے کی سرحد ہی پر انہوں نے اپنی تمام شراب کو بہا دیا۔ اسی طریقے سے مدینے کی گلیوں کے اندر نالیوں کے اندر شراب اس طریقے سے بہ رہی تھی جس طریقے سے پانی بہا کرتا ہے، کئی عرصے تک جو ہے ایک لمبے عرصے تک شراب کی بو جو ہے مدینے کی گلیوں سے نہیں گئی۔ بہرحال صحابہ کرام نے اس کو حالانکہ یہ بہت بڑا مشکل مسئلہ ہوتا ہے، جو نشے کا عادی ہوتا ہے اس کو نشہ فوراً چھڑا دینا بہت بڑی مشکل کام ہے، لیکن صحابہ کرام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی، اس کی اطاعت کی اور فوراً جو ہے شراب کو جو ہے اپنے گھروں کے اندر سے نکال کر کے پھینک دیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی صحابہ کرام کی تربیت کی اور بہت ساری احادیث میں شراب کے بارے میں اور نشہ آور چیزوں کے بارے میں، ان کی قباحت کے بارے میں اور ان کی سزا کے بارے میں، جہنم میں اور آخرت میں کیا سزائیں ہوں گی ان کو بیان کیا ہے۔
ایک حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زانی زنا کرتے وقت اور چور چوری کرتے وقت اور شرابی شراب پیتے وقت مومن نہیں رہتا. زانی زنا کرتے وقت، چور چوری کرتے وقت، اسی طریقے سے شرابی شراب پیتے وقت مومن نہیں رہتا. ایمان اس کے اندر سے نکل کر کے اوپر لٹک جاتا ہے، اوپر معلق ہو جاتا ہے. جب تک وہ نشے کی حالت میں رہتا ہے وہ ایمان کی حالت میں نہیں رہتا. جب نشہ اس سے نکل جاتا ہے اور وہ ہوش میں آتا ہے تب ایمان اس کے اندر واپس لوٹ کر کے آتا ہے. ایک حدیث میں یہ ہے کہ جس طریقے سے بندہ اپنے کپڑے نکال کر کے ٹانگ دیتا ہے اسی طریقے سے ایمان بھی نکل جاتا ہے. آپ اندازہ لگائیے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ایمان اس حالت میں، نشے کی حالت میں نکل جاتا ہے. اگر اس حالت میں کسی کا انتقال ہو جائے، موت آ جائے، تو وہ تو غیر ایمان پر، اسی طریقے سے کفر پر اس کا انتقال ہوتا ہے. اور ایسا ہوتا بھی ہے. شراب نشے کی حالت میں بہت سے لوگوں کے جو ہے ایکسیڈنٹ ہوا، اسی طریقے سے یا بہت ساری صورتحال ہوتی ہے، موت ہو گئی. تو آپ اندازہ لگائیے اس حدیث کی روشنی میں ایسا شخص ایمان کی حالت میں نہیں بلکہ کفری کی حالت میں مرا. کتنی بڑی وعید ہے اس حدیث کے اندر. اسی طریقے سے دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص شراب پیتا ہے، شراب پینے والے پر اور شراب پلانے والے پر، اور جو شراب لے کر کے آیا ہے اس پر، اور جو شراب بیچ رہا ہے اس پر، اور جو شراب بنا رہا ہے اس پر، جو بنوا رہا ہے اس پر، اسی طریقے سے جو ان کو خرید و فروخت کر رہا ہے اور جو اس کا نفع حاصل کر رہا ہے، سب پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے ان تمام لوگوں پر. جو خود شراب پی رہا ہے اس پر بھی، اسی طریقے سے جو کسی دوسرے کو پلا رہا ہے. عام طور پہ مسلمانوں کا ذہن یہ ہے کہ شراب پینا حرام ہے. اسلام کے اندر صرف شراب پینا حرام ہے، شراب پلانا دوسرے کو وہ حرام نہیں ہے. بہت سے لوگ رشوت کے اندر، بہت سے مسلمان شراب دوسرے کو دیتے ہیں، کافروں کو دیتے ہیں، غیر مسلم کو دیتے ہیں. ایسا نہیں. اللہ کے رسول اس حدیث کے اندر فرما رہے ہیں کہ جس نے شراب پی اس پر بھی لعنت، جس نے دوسرے کو پلائی اس پر بھی لعنت، اور جو لے کر کے آیا اس پر بھی لعنت، جس نے خریدی اس پر بھی لعنت، اور جو بیچ رہا ہے اس پر بھی لعنت، جو بنا رہا ہے اس پر بھی لعنت، جو بنوا رہا ہے اس پر بھی لعنت، اور جو اس کا نفع حاصل کر رہا ہے. سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی لعنت فرمائی ہے. تو ایسا سمجھنا کہ صرف اسلام کے اندر شراب پینا ہی حرام ہے اور ہم شراب نہ پئیں تو ہم جو ہے اس سے بچے ہوئے ہیں، اور دوسرے کو پلائیں یا کسی کو دوسرے کو دیں، کسی غیر مسلم کو دیں، یہ بھی حرام ہے. دوسرے کو پلانا یا کسی طریقے سے اس کا تعاون کرنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہوں کے کام پر، اسی طریقے سے سرکشی کے کام پر دوسرے کا تعاون مت کرو. تو ان حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ صرف پینا ہی نہیں بلکہ پلانا بھی حرام ہے. اسی طریقے سے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ شراب پیتا ہے اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی. ایک مرتبہ جو شراب پیتا ہے 40 روز کی اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. اور اگر ان 40 دنوں میں وہ مرا ہے تو وہ اسلام پر نہیں بلکہ وہ زمانے جاہلیت پر وہ مرا ہے. اسلام پر نہیں مرا بلکہ وہ جاہلیت میں، کفر کی حالت میں وہ مرا ہے. اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں ایسا ہوگا کہ لوگ شراب پئیں گے لیکن شراب کے نام بدل دیں گے. نشہ تو ہوگا اس کے اندر لیکن ان کا نام بدل دیا جائے گا اور نام بدل کر کے شراب پی جائے گی. آج یہی ہے، شراب کے نام بدل کر کے بیچی جا رہی ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا قرب قیامت میں ایسا ماحول بنے گا کہ لوگ شراب تو پئیں گے لیکن اس کا نام بدل دیں گے. ایک حدیث میں فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. 3 لوگ ایسے ہیں، ایک تو شرابی، اسی طریقے سے قطع رحم کرنے والا، رشتہ داری ختم کرنے والا، تعلقات کو ختم کرنے والا بلا وجہ، اپنے رشتہ داروں سے تعلقات کو بلا وجہ ختم کرنے والا، اور ایک فرمایا جادو کی تصدیق کرنے والا. پھر وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ جو شراب پیتا ہے قیامت کے دن اس کو جو ہے غوطہ پلایا جائے گا. ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول غوطہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمی جو لوگ ہوں گے، جہنمیوں کی جو پیپ وغیرہ ہوتی ہے اور ان کی شرمگاہوں کا جو گندگی ہوتی ہے اس کی ایک نہر ہے، اس نہر کو غوطہ کہا جاتا ہے. اس غوطے سے جو ہے شرابی کو قیامت کے دن پلایا جائے گا. اتنی بڑی سخت سزا ہے نشہ کرنا، اسی طریقے سے شراب نوشی اسلام کے اندر. تو یہ تو
چونکہ ام الخبائث ہے تمام خبیث چیزوں کی، تمام بری چیزوں کی، تمام نشہ آور چیزوں کی ماں شراب کہا گیا ہے۔ اسی طریقے تو اس کے وضاحت کے ساتھ فرمایا ورنہ ہر نشہ آور چیز اسلام کے اندر حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان کل مسکر علی کل مؤمن حرام، کہ ہر نشہ آور چیز جس سے نشہ ہوتا ہے مومن پر، ایمان والے پر حرام ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ ڈرگس ہو، اسی طریقے سے افیون ہو، کوئی سی بھی شکل ہو، جو نشہ آور چیز ہے، چاہے وہ آئندہ پیدا ہونے والی ہو، کوئی نئے نام سے کوئی چیز وجود میں آئے، کوئی سی بھی چیز ہو جس سے نشہ ہوتا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ضابطہ فرما دیا الا ان کل مسکر علی کل مؤمن حرام، کہ ہر نشہ آور چیز جس سے نشہ ہوتا ہو ایمان والے پر اس کا استعمال کرنا حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام نشہ آور چیزوں سے اور تمام بری چیزوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تمام حضرات جنہوں نے سنتیں نہ پڑھ لی ہوں وہ سنتیں پڑھیں۔